अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अबूजर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इंतहाई इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारे सीनियर होने के साथ साथ इनकी 3 मुख्तलिफ डोमेन पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड है। 3 जो डोमेन्स हैं इनकी, एक है इंटरनेशनल रिलेशन जिसको हम फॉरेन अफेयर के साथ लिंक करेंगे अभी, सेकेंडली लॉ जिसको हम रिसेंट जो हमारा जुडिशरी का वाक़या आया 26 अमेंडमेंट आई है मुल्क के अंदर उसके ऊपर, तीसरा उमर दराज गोंदल भाई एक वेल नोन जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया में, और इनका अपना चैनल भी है उमर दराज गोंदल के नाम से, जिस पे वो हक को बहुत ज़्यादा हाईलाइट में लाते हैं, जिस वजह से अक्सर प्रॉब्लम में भी आते हैं, जैसे कि रिसेंटली भी वो बेल पे इस टाइम मौजूद है और हमें इंटरव्यू दे रहे हैं। थैंक यू आपका टाइम देने का। उमर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आपने बता तो पहले दिया कि मैं आजकल जमानत पे हूँ, तो उससे आप अंदाजा लगा लें। तो उमर भाई ये अभी रिसेंटली इवेंट हुआ है ब्रिक्स का, ब्रिक्स 2024 रशिया ने इसको होस्ट किया है। तो इसके अंदर देखने को मिला है कि इंडिया ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, चाहे वो SC हो, चाहे क्वाड हो, चाहे कोई और इवेंट हो, G20 हो, अब ये ब्रिक्स हुआ है। तो इंडिया फॉरेन ऑफिस के अंदर जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन रिलेशंस है, वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत अच्छे जा रहे हैं, भरपूर तरीके। इवन वो अगर आप देख लें कि इसराइल का भी दोस्त है, ईरान का भी दोस्त है, USA का भी दोस्त है और रशिया का भी दोस्त है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी बेहतर कैसे हो गई है और पाकिस्तान आज अपनी फॉरेन पॉलिसी पे कहां स्टैंड करता है? अच्छा, एक तो आपने उसमें देखा होगा, पहले हमें कहा गया था ब्रिक्स की मेंबरशिप का पाकिस्तान की खबर आई थी, फिर हमें बताया गया हम डायलॉग पार्टनर तो बन सकते हैं लेकिन मेंबरशिप आपको नहीं की जाएगी। और उसमें सिर्फ इंडिया नहीं है, उसमें चाइना भी है। तो दुनिया में कहते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच, और फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपका कोई दुश्मन या दोस्त नहीं होता। आपके जो इंटरेस्ट होते हैं, आपके मफादात का कोई हामी होता है तो कोई उसका मुखालिफ होता है। जो आपका हामी होता है वो आप उसको दोस्त कहते हैं, जो मुखालिफ होता है उसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि मेरे दोस्त की सूरत में आ जाए। तो उसमें जहाँ तक हमने ये देखा, फिर हमें एट द एंड हमारे हाथ में उसमें कुछ नहीं आया पाकिस्तान को लेके। अब रही बात कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वहाँ का एक शख्स है जिसका नाम, जिसको अपनी ज़बान में प्रधानमंत्री कहते हैं और हम वज़ीर आज़म कहते हैं, वो तय करता है, और वज़ीर आज़म को लोग लेके आते हैं, और ये शोर नहीं पड़ता कि फॉरेन पॉलिसी किसने बनाई है। जब इतनी क्लैरिटी के साथ चीज़ें आएंगी तो फिर सऊदी अरब भी दोस्त होगा और ईरान भी दोस्त होगा। जब इतनी क्लैरिटी के साथ आएंगी तो वो सबको मैनेज करेंगे। आपने देखा कि ब्रिक्स के अंदर साइड लाइन के ऊपर जो उनके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनकी और मोदी की मुलाकातें हुई हैं। और आपने अगर इस दौरान एक और चीज़ देखी हो तो उनका जो बॉर्डर की पेट्रोल की, उनका नया पेट्रोलिंग का जो एग्रीमेंट है वो भी उन्होंने किया है। अब उसका इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि उन्होंने अपने उन मफादात के ऊपर किसी सूरत भी समझौता नहीं किया। उनको पता है आपस में ट्रेड करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो मसले हल होंगे। अगर आप वो जिस तरह फूफो शादी पे नाराज हो जाती हैं उस तरह आप नाराज हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो आपके मसले हल नहीं होंगे। हमारे यहाँ जो इंस्टेबिलिटी है, देखिए जब हम फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते हैं तो उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं। उन डिटर्मिनेंट्स में जब आप जाते हैं तो आपको लोकली भी देखना पड़ता है। ये कैसे हो सकता है कि आपका लोकली इंस्टेबिलिटी हो और उसकी बुनियाद के ऊपर आप चाह रहे हो कि इंटरनेशनल आपको दुनिया आपकी वाह वाह करे? ये हो नहीं सकता। उसकी मिसाल ये है कि जब आप के घर में लड़ाई हो रही हो तो बाकी रिश्तेदार भी अवॉइड करते हैं कि जाए हम इस कॉन्फ्लिक्ट में क्यों पड़ेंगे। यही सूरत है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हम बहुत सारे मसलों में उलझे हुए हैं। हम अपने इलेक्टोरल प्रोसेस से लेके हमें इवन ये नहीं पता, हमारा जो आज तक 70-75 सालों में, कि पाकिस्तान के पास के अंदर अथॉरिटी किसके पास है। जब आपकी चेन ऑफ कमांड ही क्लियर नहीं है, चेन ऑफ कमांड से मुराद ये है कि फाइनल से किसकी है, किससे बात करें। मैं वो जुमला नहीं दोहराना चाहता। नरेंद्र मोदी ने एक बार किसी जलसे से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा, देखिए हमें कहा जाता है पाकिस्तान से मुज़ाकरात करें, फिर उन्होंने नाम लिए, उनका किस से मुज़ाकरात करें, इससे मुज़ाकरात करने हैं, इसके पास अथॉरिटी है। तो मेरा ख्याल है हमारा मसला यही है। बहुत खूब, यकीन जाने ये जो बातें हैं, मतलब मेरे क्योंकि पास में भी इंटरव्यूज कुछ किए हैं तो दोस्त ये बातें जानते हैं, लेकिन ये मतलब बातें वो ऑन रिकॉर्ड नहीं कहते हैं। हालांकि हम तो वही बातें कह रहे हैं जो हमने मीडिया पे सुनी है, उन्हीं के वर्ड ही हमने दोहराए हैं। बहुत बेहतर हो गया। पहले बेसिकली हमें मजबूत होना पड़ेगा अपने होम ग्राउंड में डेमोक्रेटिकली, और जो हमारी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम अपना कंपैरिजन फिर इंटरनेशनल लेवल पे आके कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करता जा रहा है, तो क्या इंडिया आइसोलेट करता जा रहा है, ये पाकिस्तान की अपनी नहीं? हम खुद आइसोलेट हो रहे हैं। हम देखें, जब आपकी गवर्नमेंट, अभी नई गवर्नमेंट आई है, अब उसके पे क्या सवालात हैं, वो कैसे आई है, मुझे बताइए कि आप पाकिस्तान में एक शख्स इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ खड़ा होकर ये कह सकता हो कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी? कोई एक शख्स नहीं कह सकता। और दूसरी जानिब इंडिया में मोदी अपने एक नए टेन्योर के साथ आ गए हैं। वो उस तरह से मेजॉरिटी नहीं ले सके, लेकिन उनको पता है। इसी तरीके से ज़रा आप अपने आसपास देखिएगा कि अगर ये इंसिडेंट ना होता उनके प्रेसिडेंट वाला, ईरान वाला, तो शायद रईसी साहब जो है वो उसको कंटिन्यू करते हैं।
آپ چائنا چلے جائیں, آپ شی جن پنگ کب سے کنٹینیو کر رہے ہیں, اسی طرح سے باقی ملکوں کے اندر ہے. جب آپ کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور آپ دیکھیے آپ کی معیشت, آپ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ ہے, آپ اگلے دن وزیر اعظم کو گرا دیتے ہیں, کبھی عدالت کے ذریعے گرا دیتے ہیں, کبھی اور طریقے سے گرا دیتے ہیں, کبھی اس کو فکس کرنے میں لگے ہوئے ہیں, کبھی اس کو فکس کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ملک کے اندر جو پارٹی سب سے بڑے ووٹ آج لے کے آئی ہے, آپ اس کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 2018 میں جو ایک اور پارٹی تھی, آپ اس کو فکس کر رہے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فکس کرتے جا رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود ہی کافی ہیں. دشمن وہ جو ہے وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے, ہم ان کا کام خود سے کر دیں گے. ٹیریبل پینلٹی. اچھا سر, سیکنڈلی ابھی ریسنٹلی ہمارے ملک میں پاکستان میں 26 امینڈمنٹ ہوئی. جی. تو سوال یہ ہے کہ بیسیکلی جو میجورٹی آف سٹیزنز ہیں پاکستان کے, وہ 26 امینڈمنٹ کے مطلب حق میں نظر نہیں آ رہے. اگر ایک میں پبلک سروے اگر کی بات کروں, ناٹ آن ریکارڈ, لیکن یہ کہ اگر آپ اسٹریٹ پہ نکلیں تو عوام اس چیز کو نا لے کے خوش نہیں ہے. سیکنڈلی اس کا جو پروسیس اٹ سیلف تھا, عوام کا کہنا یہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس نہیں تھا, وہ لیگل پروسیس نہیں تھا. تو ذرا اس کے اوپر بینگ اے لائر آپ ہمیں روشنی ڈالیں کہ کیا ضرورت ہے 26 امینڈمنٹ کی, اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہو جاتا؟ اس سے پھر یہ ہوتا کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جاتے, اور حکومت کو ایک خدشہ ہے, حکومت ایک اندیکھا خوف ہے, اوبسیشن ہے مسلم لیگ نون کی چیف کے ساتھ. آپ نے پہلے ایک چیف لگانے کے لیے کہ عمران خان فلاں کو چیف لگا دے گا, آپ نے حکومت گرائی, وہ بلنڈر آپ کے گلے پڑ گیا پولیٹیکلی. اب آپ ایک اور چیف کا راستہ روکنا چاہتے ہیں, اب اس پہ کیا اس کے سرات آئیں گے, اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. میرے خیال سے یہ جو ترمیم کی گئی ہے, یہ پاکستان کی عدلیہ کے پر کاٹے گئے ہیں. کس طریقے سے جو ٹرائیکاٹمی پاور جو ہم پڑھتے ہیں, جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اسٹیٹ کے 3 آرگنز ہوتے ہیں اور وہ تینوں اپنے اپنے ڈومینز میں کام کرتے ہیں. اب آپ ٹیکنیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ کا چیف جسٹس یا عدلیہ گورنمنٹ کی ایک اس طرح سے کام ہوگا جس طرح کوئی بھی گورنمنٹ کی کوئی اور اس کی اینٹی کام کرتی ہے. مثالیں دیتے ہیں امریکہ کی, مثالیں دیتے ہیں UK کی, کہ جی وہاں پہ تو دیکھیں ججز کو اپوائنٹ نہیں کرتے. ویری رائٹ, مانتے ہیں اس بات کو. حضور آپ وہ جب ان کی بات کرتے ہیں تو ان کی سینٹ کے اندر کھلی سماعت ہوتی ہے. آپ نے تو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ اس دن ان کیمرہ کی ہے, تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے کن بنیادوں کے اوپر ان 2 ججز کو ریجیکٹ کیا ہے اور کس بنیاد پہ. جیسے یحییٰ آفریدی کی ذات سے کسی کو مسئلہ نہیں ہے, ان کو کس بنیاد پہ لے کے آیا. پھر ایک اور بات, اب جب آپ بات کرتے ہیں ان کی UK کی اور USA کی, تو حضور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اپوائنٹیز ہیں, جو اپوائنٹ کرنے والے ہیں, ان کی اپنی قانونی حیثیت پہ سوال نہیں ہوتا. جب آپ کے اوپر قانونی حیثیت کے اوپر سوال ہو تو پھر آپ جب کریں گے تو یہ پوری پوری میلافیڈ انٹینشن کریٹ ہوتی ہے. تو آپ نے یہ جو کام کیا ہے, میرے خیال سے اس کے ہمیں ایک وہ ریئیکشن نظر آئے گا. یہ ایسا ہو نہیں سکتا. اب آپ دیکھیں نا, ججز نے بھی سے کام شروع کر دیا, جی وہ لگا دیں, آپ یہ کیس بھی بھیج دیں جی آئینی بینچ میں, وہ بھی آئینی بینچ میں. آپ جب یہ کریں گے, یعنی یہ ویسے ہی ہے جیسے ٹیکنیکلی سپریم کورٹ کے اندر اب آپ نے 2 چیف جسٹس لگا دیے ہیں, تو کیا جس طرح باقی مسئلوں میں کیا ملک کے 2 وزیر اعظم ہو سکتے ہیں, کسی اور ادارے کے 2 سربراہان ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ کب تک چلے گا, کیسے چلے گا, مجھے اس کا علم نہیں ہے. گو کہ آج کے دن تک جو چیزیں ہمیں آئی ہیں یحییٰ صاحب کی طرف سے, جس میں انہوں نے فل کورٹ بلایا, جس میں انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو دوبارہ سے ری آرگنائز کیا, ہوپ فلی چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے, اچھی ہوں گی اور کرنی چاہیے, ورنہ یہ بحران ہمارے گلے پڑتا جائے گا. اس میں سے ہمیں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ پاکستان کے کسی پارٹی کو, نہ کسی گروپ کو. یہ نقصان ہی نقصان ہے, کاروبار کو لے کے, سیاست کو لے کے, کسی بھی چیز کو لے کے, اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں. بہترین. سر جو پہلے 2 سوال تھے وہ تھے آپ کے انٹرنیشنل ریلیشن, جس کو ہم نے کنیکٹ کیا فورن آفس سے, اور دوسرا تھا آپ کے لا پروفیشن سے ریلیٹڈ. اب جو لاسٹ کویسچن ہے وہ ہے آپ کی جرنلزم سے ریلیٹڈ, کیونکہ آپ جرنلسٹ ہیں اور آپ نے بہت زیادہ فیلڈ میں کوریج کی, اور آپ کا جو بہت پاپولر چینل ہے عمر دراز گوندل کے نام سے, وہ ایک واحد چینل ہے پاکستان کا جو میں نے پرسنلی آبزرو کیا ہے. کیونکہ ریسنٹلی ان پاسٹ 2 ایئرس پاکستان میں ایک اسپیسیفک پارٹی کو لے کے, جس کو PTI کہتے ہیں, اور ان کے لیڈر کو لے کے لوگ مطلب ان کا نام تک لینا بھی گوارا نہیں تھا. جو لیتے تھے ان کے ساتھ جو پھر ہوتا تھا رویہ, وہ سب کے سامنے ہے. تو آپ نے بڑی مطلب یہ اس کو میں کس طریقے ڈیفائن کروں کہ آپ نے ہمت کی, پھر بھی آپ مطلب جو بھی آپ نے مناسب سمجھا بینگ اے جرنلسٹ, آپ نے اس کے اوپر جو ہائی لائٹس تھی وہ ڈیلی بیسس پہ دن میں 2-3 مرتبہ اپڈیٹ کی. تو کیونکہ آپ سب سے زیادہ اس چیز کے نزدیک رہے ہیں اس ٹاپک کے, تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ PTI کا مستقبل آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ PTI سے مراد ان کے لیڈر کا, تو وہ کب تک آخر یہ سارا سلسلہ اس طریقے رہے گا؟ کیا کوئی امید ہے؟ کوئی امید کی میں نے پچھلے 2 سالوں میں مسلم لیگ نون کے بھی کوریج کی, اور ایون وہاں پہ بھی لڑائیاں جھگڑے فون ہم سے کھینچے گئے. پیپلز پارٹی کور کیا, PTI کو بھی کور کیا. وہ کوریج کا ہی آج کل FIR بھگت رہے ہیں. جہاں تک مستقبل کی بات ہے, ظاہر ہے وہ میں اور آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے طے نہیں کر سکتے. میں نے سروے کیا 14 حلقوں کا الیکشن سے پہلے, اور جس دن میں نے نواز شریف صاحب کے حلقے سے سروے کیا تھا, ویڈیو آج بھی ٹویٹر پہ موجود ہے, میں نے کہا تھا کہ اگر یہاں الیکشن ہوا تو سرپرائز آئے گا.
آپ گراؤنڈ پہ ان کے ووٹس دیکھ لیں. پی ٹی آئی گراؤنڈ کی سب سے بڑی ریئلٹی ہے. آپ کو پسند ہے, آپ کو پسند نہیں ہے, آپ چاہتے ہیں, آپ نہیں چاہتے, یہ پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں گے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جب لوگ ضد بنا لیتے ہیں تو پھر ان کے سامنے لاجک, ان کے سامنے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. اور اس وقت جو صورتحال ہے, عمران خان جب تک گراؤنڈ میں موجود ہیں, عمران خان جیل میں موجود ہیں, تو یہ بھی ان کے کریڈنشلز میں اضافہ ہوا ہے. کل تک آپ ان کو ڈراتے تھے یہ جیل نہیں جا سکتے, انہوں نے جیل بھی کاٹ لی ہے. آپ کہتے تھے یہ فلاں کرتے ہیں, فلاں, وہ سب کچھ ہو گیا. میرے خیال سے پاکستان میں صرف آپ کو ایک ہسٹورک پیٹرن بتا دیتا ہوں جس سے ہم اس کو ذرا سمجھنے میں ذرا آسانی ہوگی. مجھے بتائیے کہ ایک بار بھی وہ واقعہ جب کسی بھی پارٹی کی حکومت ختم کی گئی ہو, وہ مسلم لیگ نون ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, اور اس کے بعد اس نے حکومت نہ بنائی ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھٹو کو لٹکا دیتے ہیں, پھر بھٹو کی قبر کے صدقے میں ہم حکومتیں میں دینا پڑ جاتی ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم غلطیاں درست کر رہے ہیں. ہم بھٹو کو قتل کرتے ہیں, عدالتی قتل کرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. اگر نواز شریف کی حکومتیں ختم ہونے کے بعد نواز شریف واپس آ سکتے ہیں, بے نظیر صاحبہ کی حکومتیں ختم ہونے کے بعد بے نظیر صاحبہ واپس آ سکتی ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد عمران خان واپس نہ آئے. جبکہ عمران خان بنسبت اگر ہم نواز شریف کی بات کریں تو 4 ٹائم مور پاپولر ہے. دیکھیے پاپولیرٹی پہ تو اس وقت کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. وہ تو ایون گورنمنٹ مانتی ہے, نون لیگ کے لوگ مانتے ہیں, پیپلز, اس پہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور نہ ہی نہیں ہو پا رہی, اور عمران خان کو لے کے اس طرف مطلب کیوں کسی کا ذہن نہیں جا پا رہا کہ کسی طریقے مطلب کوئی فلیکسیبلٹی بھی دیکھنے کو نہیں ملی. ڈے بائی ڈے خوف ہے, سزائیں سخت اندیکھا خوف ہے. اور میرے خیال سے عمران خان کا مقابلہ عمران خان ہی کرے گا, اور وہ عمران خان کو حکومت دے دیں تو ہی کچھ ہوگا, ادروائز کچھ نہیں ہوگا. بس لاسٹ کوسچن اسی سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ کیا باہر کی, کیونکہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ بہت فورن کیا ڈومیسٹک پالیسی بھی بہت انفلوئنس ہوتی ہے باہر کے ملکوں سے. تو کیا عمران خان کے کیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ باہر کا کوئی ملک لائک آج کل یو ایس اے جیسے ایسے اس طرح کی پوسٹ آ رہی ہوتی ہے, وہ ساری لابنگ ہے, وہ ساری لابنگ ہے پی ٹی آئی کی. میں جس طرح سے ہم نے انٹرنیشنل دیکھا پہلے نواز شریف کے کیسز میں عرب ممالک انوالو ہوئے, ایون کلنٹن صاحب والا ایک میٹر ہم نے تاریخ میں آتا ہے. فی الحال ایسا کوئی پریشر میرا نہیں خیال کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا پاکستان کے اوپر وہ باہر والا ہے. Thank you so much, Umar bhai. Thank you so much. It was really nice having you over here. Inshallah, آپ کا ٹائم مستقبل میں ملتے رہیں. انشاءاللہ.